نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 30 سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 سے لے کر 220 تک، 215 سے لے کر 220 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا کہ ان کو کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے اور کس پر خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا نفلی صدقات کے بارے میں سوال تھا۔ اب آپ دیکھیں یسألونکا میں جمع کا صیغہ ہے، اس صیغے سے دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہو سکتا ہے سوال کرنے والا ایک ہو اور نمائندگی سب کی طرف سے کر رہا ہو، جیسے کہ آپ کی کلاس میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہو اور میں اس سوال کو اس طرح سے کہہ کر بتاؤں کہ کلاس نے سوال کیا ہے، تو ہو سکتا ہے سوال کرنے والا ایک ہو اور نمائندگی سب کی طرف سے کر رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انفرادی شخص کا ہی سوال ہو، لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ نام لے کر نہیں بات کی جاتی۔ مثلا حضرت ابو بکر نے سوال کیا یا حضرت عمر نے سوال کیا، عمومی طور پر بات کی جاتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ اچھا سوال علم حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اسے سمجھے، اس پر محنت کرے اور پھر جو سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں سوال کرے۔ محض سوالات سے علم حاصل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو ہی ان کو کوئی اہل علم ملتا ہے ان پر سوالات کی بارش کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے بہترین گروپ نہیں دیکھا کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف یعنی شوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ سوالات نہیں کیے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ دین سیکھنے کا شوق رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بہترین تعلق تھا، اس کے باوجود بھی وہ زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے، آپ کی بات کو غور سے سنتے اور سمجھتے اور پھر اس علم کو آپس میں ڈسکس کرتے۔ وہ حلقوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی سرکلز میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر اس علم کو ڈسکس کیا کرتے تھے، جیسے آپ گروپس میں بیٹھتے ہیں اور علم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ وہ بھی علم کو اسی طرح سے حلقوں میں بیٹھ کر ڈسکس کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرتے تھے
اس کو سمجھتے تھے. پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے. ویسے بھی آپ دیکھیے تو کثرت سوال ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. نمبر 1 قیل و قال، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا. نمبر 2 مال کو بے جا ضائع کرنا. اور نمبر 3 سوالات کی کثرت کرنا. ایسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو ہمارے دین میں کثرت سوال ناپسندیدہ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے. جو بات مختصر ہوتی ہے وہ پراثر بھی ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھیں تو بہت مختصر سوال صحابہ کرام کر رہے ہیں اور اس میں 2 باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں. اور یہ بات انشاءاللہ تعالی آگے جو جواب آ رہا ہے اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. اب صحابہ کرام خود کو کثرت سوال اور کثرت کلام سے بچا رہے ہیں کیونکہ کثرت کلام سے کثرت خطا بھی ہوتی ہے. پھر آپ سوال پوچھنے والے کی شخصیت کیسی ہے اس کا اندازہ اس کے سوال سے کر سکتے ہیں. یعنی اس کے سوال سے اس کی قابلیت، ذہانت، شوق اور طلب کو معلوم کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال دراصل انسان کی شخصیت کے پردے کھولتا ہے. اب صحابہ کرام نے جو یہاں سوال کیا ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، اس سوال سے صحابہ کرام کا باعمل ہونا بھی محسوس ہو رہا ہے. وہ اس طرح سے کہ ان کا سوال عمل کرنے کے لیے تھا، ورنہ زیادہ تر لوگوں کے سوال آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، ذکر پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ عمل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں. قل کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ما جو انفقتم خرچ کرو تم من خیرن مال میں سے. خیرن سے خاص مراد یہاں پر مال ہے، ویسے اس سے مراد کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے. مثلا کوئی صلاحیت، ہنر، علم، محبت، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے. تو خاص الخاص مراد یہاں پر مال ہے، لیکن عام مراد کوئی بھی نعمت. فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے. سب سے پہلا ذکر والدین کا کیا گیا، یعنی خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو جائے. یہاں جو والدین پر خرچ کرنے کا ذکر آیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں صدقات نافلہ کا ذکر ہے، یعنی نفلی صدقات کا ذکر ہے، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ والدین پر خرچ کرنے کی بات سب سے پہلے آئی ہے، وہ اس لیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ احسان والدین کا ہوتا ہے. کسی پر بھی خرچ کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے والدین کی مالی حالت دیکھ لینی چاہیے. سب سے پہلا دھیان اس پر جانا چاہیے، مثلاً ان کی دوا پر، ان کے کھانے پینے پر اور لباس پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے.
کیونکہ والدین کو دینا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون سی ہستی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں، پھر چوتھی بار میں والد کا نام لیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے والدین ہونے چاہیے۔ اچھا، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین ہمارے ساتھ اچھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ایسی کوئی بات ہمیں قرآن نہیں سکھاتا، قرآن ایسی کوئی شرط نہیں لگاتا۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ وہ جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے یہ ان کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے ہم سب پر۔ لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش والدین کی طرف سے آتی، بچوں کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ماں باپ کے چلتے رہتے ہیں، کسی کے بچپن سے تو کسی کے جوانی سے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے سے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پر تو وہ آزمائش پھر بھی نہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تھی والدین کے اعتبار سے، یعنی وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے والدین کفار میں سے تھے۔ ان کفار میں سے جو والدین تھے ان کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کی تعلیم دی، یعنی جن صحابہ کرام کے والدین کفار میں سے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان صحابہ کرام کو کہا گیا کہ حسن سلوک کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، پھر فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے اولاد آتی ہے اور پھر اولاد کی اولاد بھی آتی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی افضل دینار ان 3 جگہوں پر خرچ کیے جانے والے دینار کو کہا گیا۔ پہلی بات کہ اپنی فیملی پر خرچ کرنا افضل دینار ہے، اگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ افضل پیسہ ہے، مال ہے۔ پھر وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، جو کنوینس آپ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے وقت، تو وہ بھی افضل مال ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی افضل مال ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 1 دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو صدقہ دو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل پر خرچ کرو۔ ان میں اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے افضل مال اس کو کہا گیا جو فیملی پر خرچ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی بات ہوئی، غلام آزاد کرانے میں بھی خرچ کرنے کی بات ہوئی، مسکین کو صدقہ دینے میں بھی خرچ کرنے کی بات ہوئی، پھر فیملی پر خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل مال وہ ہے جو تم اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہو۔ ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس سے ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے
تو اس طرح خرچ کرو. راوی حدیث کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو اور اپنے دائیں بھی خرچ کرو اور اپنے بائیں بھی خرچ کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کر لو، کیونکہ جب انسان اپنی ذات پر خرچ کر لیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ اپنا دل مار مار کے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو کب تک کر سکیں گے؟ تو کبھی اپنی دل کی بھی سن لیا کریں، اپنی ذات پر بھی خرچ کر لیا کریں. یہ عمل آپ کو مطمئن کرے گا. پھر اس کے بعد جو بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، پھر کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، اور پھر کچھ بچ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامنے دائیں اور بائیں دیکھ لو، جس کو ضرورت ہو اس کو دے دو. تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. پھر فرمایا والیتامی، اور یتیموں کے لیے. یتیموں کے بارے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہو. تو ایسے بچوں کی ٹیک کیئر کرنا، ان پر اپنا مال لگانا بہت بڑی نیکی ہے. یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے جو اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے قریب قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر ایک اور حدیث آتی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میرے بھی بچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو گئے. اب عورت اپنے مال میں سے ان بچوں پر خرچ کرے گی، حالانکہ وہ خود ان بچوں کی ماں ہے، تو بھی اس کو اسپیشل اجر ملے گا، کیونکہ یتیموں پر خرچ کرنے کا ثواب بھی اس میں ایڈ ہو گیا. اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب اپنی جگہ، ایک اور ثواب ایڈ ہو گیا یتیموں پر خرچ کرنے کا. پھر فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو. اچھا، اگر یہاں صرف اور صرف مسکین کا لفظ آیا ہے تو اس میں فقراء شامل ہے. قرآن پاک میں فقراء اور مساکین دونوں لفظ بھی ایک ساتھ آئے ہیں، تو پھر وہ اپنے اپنے معنوں میں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں صرف مساکین کا ذکر ہو تو اس میں فقراء شامل ہیں، اور جہاں صرف فقراء کا ذکر آئے اس میں مساکین شامل ہیں. اب یہاں صرف آپ دیکھیں تو مساکین کا ذکر آیا تو اس میں فقراء شامل ہیں. مساکین کو آپ کہہ سکتے ہیں کم ضرورت مند اور فقراء زیادہ ضرورت مند. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، یعنی ان پر بھی خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. معاشرے کے دو کمزور ترین لوگ، بیوہ اور دوسرا مسکین. جو شخص بھی ان کی خدمت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے بڑے بڑے نیک کام کیے، جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا. یا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا بڑا اجر اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، یا پھر بہت زیادہ عبادت گزار شخص کا اجر اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے. جیسے دن کو روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھے. رات کو کون سی نماز پڑھے؟ تہجد کی نماز پڑھے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفایت کرے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دے دیا جائے،
اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسکین کے بارے میں بتایا کہ کون شخص مسکین ہے؟ وہ جو کماتا تو ہے لیکن وہ کمائی اس کی کفایت نہیں کرتی. مسکین اسے نہ سمجھا جائے کہ جس کو صدقہ دے دیا جائے اور وہ خود کھڑا ہو کر سوال کرے. نہیں، مسکین جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے سوال نہیں کرتا. تو اگر تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر، اور آخر میں بات آ رہی ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. مسافر اجنبی ہو یا نہ ہو، ضرورت مند ہو یا نہ ہو، سارے مسافروں پر خرچ کرنا بہت بڑا نیک کام ہے. وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے. جو کچھ بھی تم نیکی میں سے کرو گے اللہ اس کو اچھے سے جانتا ہے. یہاں خیر و بھلائی کے لیے ذہن تیار کیا جا رہا ہے، گویا نیکی کی سوچ دلائی جا رہی ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کا ایک وسیع تصور دیا جا رہا ہے. یعنی یہاں نیکی کی ایک قسم ضرور بتائی گئی ہے کہ خرچ کرو والدین پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، لیکن صرف انہی جگہوں پر خرچ کرنا ہی نیکی نہیں. نیکی کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں، جگہیں ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس کے پاس مال نہیں تو وہ کچھ اور خرچ کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ مال خرچ کرنا ہی انفاق ہے. آپ اپنا علم بھی شیئر کریں وہ بھی انفاق ہے، آپ اپنی صلاحیت شیئر کریں وہ بھی انفاق ہے، آپ محبت بانٹیں یہ بھی انفاق ہے. ان تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ خیر و بھلائی کے لیے ذہن تیار کیا جا رہا ہے، نیکی کی سوچ دلائی جا رہی ہے کہ مومن نیکی میں تاخیر نہیں کرتا، وہ تو نیکی کے مواقع تلاش کرتا ہے. بے شک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے وہ اسے کر لیتا ہے، کیونکہ ہم سب کو کل قیامت کے دن ہر طرح کی نیکیوں کی ضرورت ہوگی، خواہ وہ چھوٹی ہوں خواہ وہ بڑی ہوں. تو بسا اوقات جو ہم نیکیاں کرنے میں سستی کر جاتے ہیں تو سستی سے نکالا جا رہا ہے، اور یہاں نیکی کا وسیع تصور دیا جا رہا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازتے ہیں، رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں گزرتا. بالفرض اگر ہم کسی رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں اور وہ رشتہ دار یتیم بھی ہو، ساتھ میں مسکین بھی ہو، تو آپ دیکھیے کہ 3 اجر ایسے رشتہ دار پر خرچ کرنے کے لیے جمع ہو گئے کہ آپ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا بھی اجر پا لیا، اسی طرح سے یتیم پر خرچ کرنے کا اجر بھی پا لیا اور مسکین پر خرچ کرنے کا اجر بھی پا لیا. ہم اگر مال رکھتے ہیں تو لازمی اس کو خرچ بھی کرتے ہیں. ہم سب اپنے انفاق کی لسٹ بنائیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرنے کی لسٹ بنائیں. یعنی جو ہماری شاپنگز ہیں ہم اگر اس کی بھی لسٹ بنا لیں تو بہت اچھے سے سامنے آ جائے گا کہ خرچ کہاں زیادہ ہو رہا ہے. مثلا ہم اپنے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں،
خواتین جولری پر بھی خرچ کرتی ہیں. پھر گھر اور خاص الخاص ڈرائنگ روم اور بیڈ رومز کی آرائش پر بھی خرچ کیا جاتا ہے. خواتین اپنی ذات کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی خرچ کرتی ہیں. اسی طرح سے دعوتوں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے, تفریحات پر بھی خرچ کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے تو غیر ضروری ٹریولنگز پر بھی خرچ کیا جاتا ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے جائیں, تو وہ گاڑی پانی سے تو نہیں چلتی, پیٹرول سے ہی چلتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کلبز کی ممبرشپ پر لوگ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں, لاکھوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے صرف اس کلب کی ممبرشپ کو حاصل کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے بچوں پر غیر ضروری خرچ کرنا, انہیں مہنگے مہنگے کھلونے دلانا, یہ سب فضولیات ہیں. تو فضولیات پر اپنا مال جو لگائے گا اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ مال ایک نعمت ہے, مال ضائع کرنے کے لیے نہیں. بے شک مال انسان کماتا ہے اپنی محنت سے, دیتا اللہ تعالیٰ ہے. مال جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں کہ مال کو بے جا ضائع کیا جائے. حلال کمانا آسان ہے؟ حلال کمانا آسان نہیں ہے, تو پھر اس کو بے جا خرچ کرنا یہ تو زیادتی ہے, ظلم ہے. جتنے بھی ایکسپینسز ہم کرتے ہیں اس کو آپ پیپر پر لے کر آئیں اور دیکھیں کیا چیز کام کی ہے اور کیا چیز ایکسٹرا ہے. کیونکہ اگر آپ پیسے کو فضول ضائع کر رہے ہیں تو اس کی جواب دہی ہے. اس سے ایک اور نقصان یہ ہے کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر پائیں گے, یا اس درجے کا نہیں کر پائیں گے جو آپ کر سکتے ہیں اگر ان فضولیات کو آپ کٹ آف کر دیں. تو جب ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں. پھر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مالی وسعت نہ رکھتے ہوں, مالی اعتبار سے کمزور ہوں. تو میں ان کو بھی یہی کہوں گی کہ اس کم پیسے میں سے, بے شک کم مال ہی سے ہی, اللہ کے راستے میں دیں, کیونکہ دینے سے برکت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گارنٹی ملتی ہے کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, دینے سے مال کم نہیں ہوتا, دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس تھوڑے میں سے بھی تھوڑا دیں گے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ کتنی مشکلات سے, کتنی پریشانیوں سے آپ کو بچا لے گا. آپ کا وہ تھوڑا مال بھی ورتھ کرے گا, اس کی ویلیو ہوگی, اس میں برکت ہوگی, اس میں سکون ہوگا. آج اگر کوئی تنگ دست ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وسعت والا بننے کا بہترین نسخہ دے دیا, اس کو غنی ہونے کا بہترین نسخہ دے دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اس کو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ انفاق سے پیچھے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس انف منی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرائٹیریا تو نہیں بتایا کہ آپ اتنا خرچ کریں گے تو ہی آپ کا انفاق کاؤنٹ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انفاق بے شک چھوٹے سے چھوٹا ہو, اگر خلوص کے ساتھ دیا گیا تو اس کی قدر کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک کھجور صدقہ کی ہے, ایک کھجور صدقہ کی ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کو اجر دے رہا ہوگا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک کھجور کتنی چھوٹی سی ہے اور اجر احد پہاڑ جتنا. احد پہاڑ کو آپ ایک نظر میں دیکھ بھی نہیں سکتے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ کو پورا ویو لینا پڑے گا, اتنا بڑا ہے احد پہاڑ. ایک کھجور صدقہ کرنے پر, اور یہ تو ہم میں سے ہر کوئی کر ہی سکتا ہے. تو اللہ کے راستے میں
دینے والا بننا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے تھوڑا سا صدقہ بھی ہمیں فائدہ دے جائے گا دنیا والآخرہ. تو اگر کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے اس تھوڑے سے انفاق سے کیا ہوگا، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بہتے دریا کا حصہ بن جاؤں. جب دریا میں ایک قطرہ پانی ہم شامل کر دیں تو آپ اس دریا سے اس قطرے کو الگ کر سکتے نہیں، وہ تو اب دریا بن گیا، اب اس کو ڈھونڈ کے دکھائے کوئی. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے صحابہ کرام جو غنی تھے انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق انفاق کیا، اور جو غریب صحابہ تھے وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق انفاق کرتے تھے. وہ اس میں گھبراتے نہیں تھے. بے شک منافقین ان پر باتیں کرتے تھے کہ تمہاری اس مٹھی بھر کھجوروں سے کیا ہونے والا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کھجوریں لے کر ساری کھجوروں کے ڈھیر پر بکھیر دیتے تھے. اب تو وہ ڈھیر کا حصہ بن گئی چند کھجوریں. تو ہمارا دین تو الحمدللہ اتنا خوبصورت ہے. اللہ کے راستے میں دینے والے بنے. سب سے پہلے والدین پر خرچ کرنا ہے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین دیے ہوئے ہیں نا، اب تک زندہ ہیں الحمدللہ، تو ان پر خرچ کریں. اور اگر وہ فوت ہو گئے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو جس سے محبت تھی ان پر خرچ کریں. آپ کے والدین کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے، ان پر خرچ کریں. ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دیں. پھر اس کے بعد اقربین، اولاد ہے، اسی طرح سے معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، ایون مسافر. ضروری نہیں کہ مسافر ضرورت مند ہو. آپ مسافر کو سرو کرتے ہیں، ان کو کھانا بھجوا دیتے ہیں، انفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کاؤنٹ کرتے ہیں الحمدللہ. تو نیکی کا ایک وسیع تصور دیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور اتنا خوبصورت اینڈ کیا جا رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، whatever، کوئی بھی نیکی تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جاننے والا ہے. یعنی اللہ تمہیں لازماً اس کا ریوارڈ عطا کرے گا، لازماً اس کا تمہیں اجر عطا کرے گا. تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے میں بھی تاخیر مت کرو. تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.